آپ سے پہلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے میزان میں ختم نبوت کی، جہاں پر آپ نے بحث کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اب کسی شخص کے لیے وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبے و مکاشفے کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں، اور آپ کے ارشادات درج ذیل ہیں جو ضمن میں پھر آپ نے احادیث نقل کی، جن میں یہ حدیث بھی لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو اصولی دعویٰ آپ کی جانب سے کیا جاتا ہے یا منہج فراہی سے کیا جاتا ہے کہ حدیث دین میں کسی عقیدے عمل کا اضافہ نہیں کرتی، تو پھر ختم نبوت جیسے عقیدے کی جو تفصیلات ہیں اور لوازم ہیں وہ خود آپ حدیث سے اخذ کر کے حدیث کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ دین کے مقدمے میں اضافہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ دین کا جو مقدمہ بیان ہوا ہے وہ ختم نبوت ہے۔ اس میں قرآن مجید کے الفاظ نہایت واضح ہیں کہ نبیوں کے سلسلے پر مہر کر دی گئی ہے، یعنی اب نبوت قسم کی کسی چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس کا متبادر مفہوم یہی ہونا چاہیے اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو منصب تخلیق کیا تھا اور اس کے لیے جو قاعدہ بنایا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اس پر مہر کر دی گئی۔ اس میں کوئی شخص یہ سوال پیدا کر سکتا تھا کہ کیا صرف منصب ہی ختم ہوا ہے یا حقیقت نبوت بھی ختم ہو گئی ہے؟ میں نے اپنی کتاب میزان میں ان دونوں کو الگ الگ کر کے دو جگہوں پر واضح کیا ہے، یعنی حقیقت نبوت کیا ہے، مخاطبہ، اور اس منصب پر تقرر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو مخاطبت کا شرف عطا فرما کر معمور کر دینا ہے، مقرر کر دینا ہے۔ تو دونوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، ایک اسی چیز کی حقیقت ہے، ایک اس منصب کا بیان ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نبیوں پر مہر کر دی گئی ہے تو اس میں کوئی شخص یہ سوال پیدا کر سکتا تھا کہ کیا حقیقت باقی رہ گئی ہے اور صرف منصب کو ختم کر دیا گیا ہے؟ یہ سوال کیا جا سکتا تھا، رسول اللہ نے اس کا جواب دے دیا اور یہ بتایا کہ نہیں، وہ اپنی حقیقت میں ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ روایت در حقیقت آیت ہی کے مضمرات کو واضح کر رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات دین میں داخل نہیں کی۔